میرا نام کرن ہے۔ میں بہت ہی خوبصورت تھی۔ اسے چھوٹی سی عمر سے میں رشتے آنا شروع ہو گئے تھے۔ تبھی میری شادی میرے ابا نے 17 سال کی عمر میں اپنے ہی دوست کے بیٹے ارشد سے کروا دی تھی۔ ارشد مجھ سے بہت محبت کرتے تھے اور جب تک وہ زندہ تھے مجھے کبھی کسی چیز کی کوئی پریشانی نہیں ہوئی تھی۔ ہماری زندگی کے 10 سال بڑے ہی سکون سے گزرے تھے، لیکن ان کے اچانک انتقال کے بعد میرے سسرال والوں نے میرا جینا دوبھر کر دیا۔ ان کی آنکھوں میں میرا وجود کھٹکنے لگا، کیونکہ میرے ساتھ میرا ایک 8 سال کا بیٹا بھی تھا، اور میرے دیور اور جیٹھ یہ بات اچھی طرح جانتے تھے۔ اگر مجھے ابھی اور اسی وقت گھر سے نہ نکالا گیا تو میرا بیٹا جائیداد کا حقدار بن کر کھڑا ہو جائے گا۔ میں نے جیسے تیسے بڑی مشکل سے اپنے سسرال میں اپنی عدت پوری کی، اور عدت ختم ہوتے ہی میرے جیٹھ نے یہ فیصلہ سنا دیا کہ مجھے گھر چھوڑ کر جانا ہوگا، کیونکہ ایک جوان عورت کا شوہر کے بغیر اس گھر میں رہنا مناسب نہیں ہے۔ مگر میں اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں، لیکن میرے پاس گھر کے علاوہ اور کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ میرا بوڑھا باپ انتقال کر چکا تھا اور میرا بھائی شادی شدہ تھا۔ میں جانتی تھی کہ میری بھابھی 4 دن سے زیادہ مجھے برداشت نہیں کر سکیں گی۔ میں ان کے قدموں میں گر گئی اور فریاد کی کہ مجھے اس گھر سے نہ نکالے۔ بے شک مجھے میرے شوہر کی جائیداد میں سے کوئی حصہ مت دیجیے گا، لیکن میرے سسرال والوں کو مجھ پر ذرا بھی رحم نہیں آیا اور انہوں نے مجھے اور میرے بیٹے کو اس گھر سے نکال دیا۔ مجبوراً میں اپنے 8 سال کے بیٹے کو گود میں اٹھائے میکے پہنچ گئی۔ میرے بھائی نے مجھے دیکھ کر سینے سے لگا لیا۔ 2-4 دن تو بھابھی نے بھی میرا خوب خیال رکھا، لیکن اس کے بعد انہیں احساس ہو گیا کہ میں اور میرا بیٹا مستقل بھائی کی ذمہ داری بننے والے ہیں، تو ان کا رویہ خراب ہونا شروع ہو گیا۔ میں گھر کی بیٹی سے کب گھر کی ملازمہ بن گئی مجھے خود بھی پتہ نہیں چلا۔ بھائی سارا دن نوکری پر ہوتا اور بھابھی گھر کا سارا کام مجھ پر ڈال کر اپنے کمرے میں آرام کرتی رہتی۔ مجھے گھر کے کام کاج سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن جب میری بھابھی مجھے تانے دیتی اور اپنے کیے جانے والے احسان جتاتی تو میرا دل خون کے آنسو رونے لگتا۔ میرے بھائی کی بچی اور میرا بیٹا تقریباً ایک ہی عمر کے تھے۔ بھابھی نے اپنے بچوں کو بہت اچھے اسکول میں داخل کروایا، لیکن میرے بیٹے کو گھر میں کام کاج کے لیے رکھ لیا، اور یہ بات مجھ پر برداشت نہیں ہوئی۔ میں دن رات ان کی خدمت کر رہی تھی اور وہ میرے بیٹے کو تعلیم تک نہیں دلوانا چاہتی تھی۔ میں نے اپنے بھائی سے ارسلان کی تعلیم کے بارے میں بات کی تو بھائی نے ارسلان کو بھی اسکول میں داخل کروا دیا، اور یہ بات میری بھابھی سے برداشت نہ ہوئی۔ گھر میں آئے دن جھگڑوں کی شروعات ہونے لگی۔ آخر کار ایک دن تنگ آ کر میں نے بھائی سے کہہ دیا کہ آپ کوئی بڑی عمر کا آدمی دیکھ کر میرا اس کے ساتھ نکاح کر دے، جو میرا اور میرے بیٹے کا سارا خرچ اٹھا سکے۔ میرا بھائی بھی مجبور تھا، وہ ساری زندگی میرا خرچ نہیں اٹھا سکتا تھا۔ اس نے رشتہ کروانے والی آنٹی کے ذریعے میرے لیے ایک رشتہ ڈھونڈ لیا۔ عمر تو آدمی کی 60 سال تھی، مگر وہ ایک بزنس مین تھا۔ میرا بیٹا ارسلان اس رشتے پر راضی نہیں ہوا۔ وہ بہت اداس تھا۔ وہ کہتا امی آپ دوسری شادی نہ کرے، ورنہ میں یہ گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ اپنے بیٹے کو روتا دیکھ کر میں نے دوسری شادی سے انکار کر دیا اور اپنی بھابھی سے تنگ آ کر اپنے بھائی کا گھر بھی چھوڑ دیا، اور ایک چھوٹے سے کرائے کے گھر میں ارسلان کے ساتھ تنہا زندگی گزارنا شروع کر دی۔ ارسلان کو اسکول میں داخل کروا کر میں نے خود بھی اسی اسکول میں استانی کی نوکری کر لی اور بڑی مشکل سے زندگی کی گاڑی کو گھسیٹنے لگی۔ میں نے بیوہ ہونے کے بعد وہ وقت دیکھا جب ایک وقت کی روٹی کھاتی تو 2 وقت خالی پیٹ گزارا کرتی۔ کبھی کبھی میری آنکھوں میں یہ سوچ کر آنسو آ جاتے کہ جب تک شوہر کا سایہ میرے سر پر تھا میری زندگی کتنی خوبصورت تھی۔ میں شوہر کے جاتے ہی دنیا کے اصل رنگ مجھے نظر آنے لگے تھے۔ عورت کی زندگی کی خوبصورتی واقعی اس کی زندگی میں شامل مرد کے دم سے ہوتی ہے، اور اس بات کا احساس مجھے میرے شوہر ارشد کے جانے کے بعد شدت سے ہونے لگا تھا۔ کبھی کبھی میرا بھائی مجھ سے ملنے کے لیے آتا تو بہت دکھی ہو جاتا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ میں اس طرح دربدر کی ٹھوکریں کھاؤں، لیکن مجھے بھی یہ بات گوارا نہیں تھی کہ میری ضرورتیں اس کا شادی شدہ گھر خراب کر دے۔ میں نے باہر کی دنیا میں قدم رکھا تو مجھے دنیا کے سبھی رنگ نظر آ گئے تھے، اور میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے اپنی اس نوکری کے ساتھ کوئی نہ کوئی چھوٹا سا کام شروع کر دینا چاہیے تاکہ زندگی کو صحیح طریقے سے آگے بڑھا سکوں۔ ویسے بھی ارسلان بڑا ہو رہا تھا اور اس کی ضروریات میں اضافہ ہو رہا تھا۔ میں نے اپنی تنخواہ کا کچھ حصہ اور بھائی کے دیے ہوئے پیسوں کو جمع کر کے ایک چھوٹی سی دکان کھولی جہاں میں عورتوں کے میک اپ وغیرہ کا سامان بیچنے لگی۔ ارشد کے جانے کے بعد میں نے بہت مشکل وقت گزارا تھا، لیکن آہستہ آہستہ وقت بدلنے لگا۔ میری مستقل مزاجی میری محنت اور میری دعائیں رنگ لائی، اور یہ میری چھوٹی سی دکان بڑی ہو گئی۔ میں خود بھی دکان چلاتی تھی اور ارسلان کی پڑھائی پر بھی پوری توجہ دینے کی کوشش کرتی تھی۔ کئی سال ایسے ہی گزر گئے۔ میرا کاروبار چمک اٹھا اور میری دکان ایک بڑے شو روم میں بدل گئی۔ وقت کے تقاضوں کے مطابق میں نے نئی چیزوں کا اضافہ بھی کیا اور کام کرنے کے لیے مزید بیوہ اور بے سہارا عورتوں کو بھی اپنے ساتھ رکھ لیا۔ میں اپنے کام سے پوری طرح مطمئن تھی۔ تبھی ایک دن میری دکان پر میرا دیور شیراز آیا
8 سال کے بعد اسے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر بیتے ہوئے سارے غم تازہ ہو گئے۔ شیراز کو تو پہلے اس بات پہ یقین نہیں آیا کہ میں زندگی میں اتنی آگے بڑھ چکی ہوں اور ایک چمکتے ہوئے کاروبار کی مالکین بن گئی ہوں، لیکن جب اسے احساس ہوا تو وہ شرمندہ ہو گیا اور ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگا کہ بڑے بھائی کے فیصلے کے آگے وہ سر نہیں اٹھا سکا تھا، جبکہ اسے میرے اور ارسلان کے دکھ کا احساس تھا۔ میں نے یہ سوچ کر شیراز کو معاف کر دیا کہ وہ میرے شوہر ارشد کا بھائی ہے اور ارشد اپنے چھوٹے بھائی سے بہت محبت کرتے تھے۔ شیراز ہمارے گھر آنے جانے لگا اور ارسلان سے بہت محبت کرنے لگا تھا۔ شیراز کا بیٹا میرے بیٹے ارسلان کا ہی ہم عمر تھا۔ ان دونوں میں کافی گہری دوستی ہو گئی تھی۔ مجھے بھی اس بات کی خوشی تھی کہ میرے بیٹے کو چچا کا پیار مل گیا ہے۔ ان دونوں میں کافی گہری دوستی ہو گئی۔ مجھے بھی اس بات کی خوشی تھی کہ میرے بیٹے کو چچا کا پیار مل گیا۔ وہ بیچارہ تو ساری عمر رشتوں کے لیے ترستا رہا تھا۔ ارسلان اب 16 سال کا ہونے والا تھا اور اس کے اندر پچھلے کچھ دنوں میں کافی تبدیلیاں آ گئی تھی۔ میں دکان سے گھر آتی تو وہ مجھے کھویا کھویا سا نظر آتا۔ گھر سے باہر نکلتا تو رات کو دیر سے گھر آتا۔ میں نے گھر میں کام کے لیے نوکرانی رکھ لی اور وہ مجھے اکثر کہتی کہ پتہ نہیں دیدی جی ارسلان صاحب کو کیا ہو گیا، سارا وقت اکیلے کمرے میں بند رہتے ہیں۔ میں جب ارسلان سے اس بارے میں پوچھتی تو وہ کہتا کہ امتحان قریب ہے اور وہ تیاریوں میں مصروف ہے۔ میں نے شروع سے ارسلان کی اچھی تربیت کی تھی، اس لیے مجھے اس کے بگڑ جانے کا ڈر نہیں تھا۔ ویسے بھی وہ میرے دیور شیراز کے بیٹے فہد کے علاوہ اور کہیں نہیں جایا کرتا تھا۔ ارسلان کے امتحانوں میں بس کچھ دن باقی رہ گئے تھے اور آج کل پڑھائی میں وہ بہت زیادہ مصروف رہنے لگا۔ میرا کام بھی بہت بڑھ گیا۔ پچھلے کچھ دنوں سے میری طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں تھی، مجھے شدید چکر آ رہے تھے۔ ایک دن میں اسٹور سے گھر لوٹی تو چکرا کر ارسلان کے قدموں میں ہی بے ہوش ہو کر گر گئی۔ وہ مجھے دیکھ کر بہت پریشان ہو گیا اور فوری کلینک لے آیا، جہاں پہنچ کر میرے سر پر آسمان گر پڑا۔ یہ سردیوں کی ایک شام تھی، لیکن پھر میرا سارا وجود پسینے سے شرابور ہو گیا۔ میں ڈاکٹر کے کلینک میں بیٹھی تھی اور جو بات ڈاکٹر نے مجھے بتائی تھی وہ سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ میں حاملہ ہو گئی تھی؟ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں ایک بیوہ عورت تھی، میرے شوہر کے انتقال کو کئی سال گزر گئے اور ڈاکٹر نے مجھے بتایا تھا کہ میں 2 مہینے سے امید سے ہوں۔ میں نے ڈاکٹر سے پوچھا کہ آپ کو کوئی غلط فہمی تو نہیں ہوئی، لیکن ڈاکٹر نے انکار میں سر ہلا دیا۔ تب میں اپنی رپورٹ اٹھائے خاموشی سے کلینک سے باہر نکل آئی۔ باہر میرا بیٹا کھڑا تھا، مجھے دیکھ کر فکر سے پوچھنے لگا امی سب خیر تو ہے نا؟ ڈاکٹر نے کیا کہا؟ آپ اچانک بے ہوش کیسے ہو گئی تھی؟ ارسلان کے سوالوں پر میں اسے نظر چرانے پر مجبور ہو گئی۔ میں اسے کیا بتاتی کہ میں کیسے حاملہ ہوئی ہوں، اور وہ بھی عمر کے اس حصے میں؟ وہ تو مجھے بدکردار ٹھہرا دیتا، جبکہ مجھے تو خود بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسے ہو گیا۔ میں اپنے شوہر سے بے پناہ محبت کرتی تھی اور شوہر کی وفات کے بعد میں زندگی میں ایسا کوئی نہیں تھا جس کے ساتھ میرا کوئی تعلق تھا، لیکن میری رپورٹس پھر کس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ میرے شوہر کی جگہ کوئی اور۔ میری آنکھوں کے سامنے میرے مرحوم شوہر کا وجود گھوم رہا تھا۔ میں کبھی اسے بے وفائی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، تو پھر کسی کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کرنا تو بہت الگ بات تھی۔ ارسلان کے بار بار پوچھنے پر میں نے اسے جھوٹ کہہ دیا کہ کمزوری کی وجہ سے چکر آ رہے تھے۔ ڈاکٹر نے مجھے آرام کا کہا ہے۔ میری بات سن کر ارسلان ناراض ہو کر کہنے لگا کہ جب سے بابا کا انتقال ہوا ہے آپ اپنا خیال نہیں رکھتی، اب آپ رات کو جلدی سو جایا کریں۔ ملازموں کے ہوتے ہوئے بھی آپ کو گھر کے سارے کام خود کرنے ہوتے ہیں، پھر ملازم رکھنے کا کیا فائدہ؟ اور میں اتنا چھوٹا بھی نہیں ہوں کہ آپ میری فکر میں پریشان رہے۔ میں جانتا ہوں کہ بابا کے جانے کے بعد آپ کو میری زیادہ فکر ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اپنا خیال نہ رکھیں۔ اس کی بات سن کر میں دکھ سے مسکرا دی۔ پہلے ہی میں ارشد کی اچانک چلے جانے پر پوری طرح ٹوٹ چکی تھی اور اب سالوں بعد اس خبر نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ اگر اس وقت ارسلان کا ساتھ نہ ہوتا تو شاید میں جینے کی امید بھی چھوڑ چکی ہوتی، لیکن کبھی کبھی محبت اور امید انسان کی آنکھوں پر ایسی پٹی باندھ دیتی ہے کہ اس کے سامنے والے کی برائیاں اور کوتاہیاں نظر ہی نہیں آتی۔ شاید میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ میں ارسلان سے کتنی شدید محبت کرتی تھی کہ میں اس کی خامیوں کو جان ہی نہیں پائی۔ میں ارسلان کے ساتھ گھر آ گئی تھی اور مسلسل یہی سوچ رہی تھی کہ یہ سب کیسے ممکن ہوا ہے اور میں دنیا والوں اور اپنے بیٹے کو کیا جواب دوں گی۔ ان سب سوالوں نے میری طبیعت مزید خراب کر دی۔ میں سچ کا پتہ لگانا چاہتی تھی اور یہی سوچ رہی تھی کہ کس طرح سچ کا پتہ لگاؤ۔ دوسری طرف میں ارسلان میں بھی کافی تبدیلیاں محسوس کر رہی تھی اور اس بات نے مجھے پریشان کر رکھا تھا۔ اس کے ٹیسٹ میں نمبر مسلسل خراب آ رہے تھے اور ٹیچر سے مجھے فون پر یہی بتایا کہ ارسلان کا دھیان کہیں اور ہی ہے۔ میں ارسلان کے متعلق ہر بات اب کھل کر شیراز سے کیا کرتی تھی، کیونکہ ارسلان عمر کے جس حصے میں تھا اسے باپ کی شدید ضرورت تھی، اور باپ کے چلے جانے کے بعد میں چاہتی تھی کہ اس کا چچا ہی اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھے اور اس پر کڑی نظر رکھے تاکہ وہ کسی غلط راستے کا انتخاب نہ کر بیٹھے۔ یہ سوچ کر میں نے اپنے دیور کو فون لگایا
اور اسے ارسلان کی پڑھائی کے بارے میں بات کی تو وہ کہنے لگا بھابھی آپ پریشان نہ ہو، ارسلان پڑھائی کے لیے میرے ہی گھر آتا ہے، وہ سارا وقت یہیں گزارتا ہے۔ اس کے بعد مجھے کافی تسلی ہو گئی تھی۔ ارسلان بھی آج کل میری بہت زیادہ فکر کرنے لگا تھا۔ اس کا یوں میری فکر کرنا مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ میرا بیٹا جوان ہو گیا تھا، لیکن میں اس کا حال کیا کرتی تھی جو میرے پیٹ پہ پروان چڑھ رہا تھا۔ ڈاکٹر نے مجھے صاف کہا تھا کہ آپ عمر کے جس حصے میں ہیں غلطی سے بھی بچہ گرانے کے بارے میں مت سوچیے گا۔ اسی میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ میں یہ پتہ لگاؤں کہ یہ بچہ کس کا ہے۔ دکان کے علاوہ نہ ہی میں کہیں آتی جاتی تھی، نہ ہی میرا کسی سے کوئی ایسا رشتہ تھا۔ میرے گھر میں ارسلان کے علاوہ کوئی مرد نہیں تھا۔ میرے لیے حقیقت جاننا بہت ہی مشکل تھا کہ یہ سب کس نے کیا ہوگا۔ جو کچھ بھی ہوا تھا وہ میرے علم میں نہیں تھا۔ یقیناً رات کے اندھیرے کا ہی سہارا لیا گیا تھا۔ یہ سوچ کر میں نے اپنی ملازمہ کے آگے ایک پیشکش رکھ دی کہ اگر وہ ایک رات میں جگہ میرے بستر پر سو جائے تو میں اسے 5,000 انعام دوں گی۔ وہ خوشی خوشی 5,000 کے لالچ میں راضی ہو گئے۔ میں نے اسے اپنے بستر پر لٹا کر منہ تک کمبل اڑا دیا اور کہا کہ جو مرضی ہو جائے وہ یہاں سے نہیں اٹھے گی، اور پھر میں خود لان کی طرف کھلنے والے کمرے کی کھڑکی کے پاس جا کر چھپ گئی۔ مجھے خود بھی معلوم نہیں کہ میرے اس طرح کرنے سے مجھے یہ پتہ چلے گا یا نہیں کہ میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے، لیکن اتنا تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ کسی نے رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھا کر ہی میرے دامن پہ یہ داغ لگایا۔ کافی دیر وہاں کھڑے رہنے کے باوجود بھی کوئی ہلچل نہیں ہوئی تھی، اور پھر جب میں نے مایوس ہو کر واپس لوٹنے کا ارادہ کر لیا تو اچانک سے کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ تب میں سانس روک کر کمرے کے اندر کا منظر دیکھنے لگی، اور یہ دیکھ کر میری جان نکل گئی کہ آدھی رات کو میرے کمرے میں کوئی اور نہیں بلکہ میرا بیٹا آیا تھا، جس نے مجھے کہا تھا کہ وہ ساری رات فہد کے ساتھ گزارنے والا ہے۔ اور کچھ دیر پہلے ہی میں نے شیراز کو فون کر کے اس بات کی تسلی بھی کی تھی کہ وہ اسی کے گھر موجود ہے۔ اور پھر ارسلان اس وقت یہاں کیا کر رہا تھا؟ میں حیران ہو کر اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ دبے پاؤں میرے بستر تک آیا تھا۔ اب قریب آتے ہی اس نے نوکرانی کو اپنی ماں سمجھ کر اس کے پیروں کو پکڑ کر ہلایا تھا، جیسے چیک کر رہا ہو کہ میں گہری نیند میں سو رہی ہوں یا نہیں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ سب کیا کر رہا ہے۔ کہیں اس نے تو میرے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا؟ ایسا خیال آتی ہی مجھے اپنی سوچ پر شرمندگی ہونے لگی۔ میں ایک ماں تھی اور اپنے بیٹے کے بارے میں ایسی غلط بات کیسے سوچ سکتی تھی؟ جب ارسلان کو یقین ہو گیا کہ نوکرانی یعنی کہ میں گہری نیند میں سو رہی ہوں، تب اس نے آہستہ سے جا کر میری الماری میں سے کافی سارے پیسے نکال لیے۔ ارسلان کی حرکت دیکھ کر میں مزید پریشان ہو گئی تھی، مزید فکر مند ہو گئی تھی۔ میں ایک منٹ بھی خود کو کمرے سے باہر نہ روک پائی۔ میں تیزی سے گھوم کر جیسے ہی اپنے کمرے کے دروازے تک پہنچی تو ارسلان کمرے سے باہر نکل رہا تھا۔ مجھے اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر اس کے 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ میں نے غصے میں ارسلان سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے، اور اس کی جیب میں ہاتھ ڈال کر نوٹوں کی گڈی نکالی اور اس کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ مارا اور کہا کہ میں تم پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتی تھی اور تم نے میرے بھروسے کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ اب سچ سچ بتاؤ یہ سب کیا ہو رہا ہے، اور تم آدھی رات کو یہاں میرے کمرے سے یہ پیسے لے کر کہاں جا رہے ہو؟ میں نے زندگی میں پہلی دفعہ ارسلان کے منہ پر تھپڑ مارا تھا۔ یہ تھپڑ کھا کر تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے روتے ہوئے بتایا کہ میرے دیور کے بیٹے فہد نے اسے نشے کی حالت میں مبتلا کر دیا ہے۔ میرے دیور کے بیٹے فہد نے اسے نشے کی لت میں مبتلا کر دیا ہے، اور اسی نشے کے لیے اسے پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے، اور وہ اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر ساری رات الگ قسم کے نشے کرتا ہے۔ ارسلان کی بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ شیراز نے تو مجھے ایسی کوئی بات نہیں بتائی تھی، جبکہ ارسلان کہہ رہا تھا کہ چچا کو اپنے بیٹے کی ہر حرکت کا علم ہے، اور پھر اس نے مجھ پر ایک ایسا الزام لگایا جسے سن کر میرے سر پر پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ ارسلان کہنے لگا کہ وہ روز رات کو میں دودھ میں نشے کی دوا ملا دیا کرتا تھا کیونکہ چچا نے اسے ایسا کرنے کے لیے کہا تھا۔ اگر وہ چچا کی بات نہ مانتا تو فہد اسے نشہ مہیا نہ کرتا۔ یہ بات سن کر میں تو دماغ گھوم گیا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ سالوں بعد میرا دیور میں زندگی میں آیا بھی تو ایک نئے دکھ کی داستان لے کر۔ میرے بیوہ ہونے کے بعد بھی اس نے مجھے کوئی سہارا نہیں دیا تھا۔ اس بات کا مجھے غم نہیں تھا، لیکن میرے جوان بیٹے کو نشے کی لت میں ڈال کر اسے گھر میں چوری کرنا سکھا کر جو اس نے کیا تھا وہ میرے نزدیک بہت بڑا گناہ تھا، اور مجھے ہر رات نشے کی دوا دینے کا جو مطلب تھا میں اچھی طرح سمجھ گئی تھی۔ مجھے اپنے شوہر ارشد کی بات یاد آئی تھی، جسے شادی کے شروع کے دنوں میں مجھے یہ بات سمجھائی کہ شراب کی عادت کچھ ٹھیک نہیں ہے، اسے دور ہی رہنا۔ لیکن اس وقت میں ارشد کی بات کو سمجھ نہیں پائی تھی، اور آج سالوں بعد مجھے اس بات کا مطلب سمجھ آیا تھا۔ شراب نے ایک دفعہ پھر میری ہستی بستی دنیا کو آگ لگانے کی کوشش کی، لیکن وجہ مجھے معلوم نہیں تھی۔ میں نے ارسلان کو سختی سے کہا کہ وہ آئندہ نشے کے بارے میں سوچے گا بھی نہیں، اور میں خود آدھی رات کو ہی شیراز کے گھر پہنچ گئی اور اس کی بیوی کے سامنے اپنے سارے سوال پوچھنے لگی۔ پہلے تو وہ گمسم سا رہ گیا، اور پھر اس نے مجھے ساری حقیقت بیان کر دی۔
ارشد کی موت کے بعد مجھے گھر سے نکال کر ان لوگوں نے ہماری جائیداد پر قبضہ کر لیا، لیکن شہراز اپنی عیاشی کی وجہ سے اس جائیداد کو سنبھال نہ سکا اور ہر چیز بیچ دی۔ بہت مشکل سے نوکری کر کے وہ گزارا کر رہا تھا۔ بظاہر وہ لوگ اچھے خاصے رہتے تھے، لیکن گھر کے حالات اندر سے بگڑ چکے تھے۔ وہ بچوں کی تربیت بھی ٹھیک طرح سے نہیں کر سکا تھا اور اس کا جوان بیٹا نشے کی لت میں مبتلا ہو گیا۔ جب شہراز نے مجھے اتنے بڑے کاروبار کو چلاتے دیکھا تو اس کی نیت خراب کے ساتھ ساتھ مجھ پر بھی خراب ہو گئی، کیونکہ میں اب بھی بہت خوبصورت تھی۔ اس نے میرے بیٹے کو اپنا نشانہ بنا لیا اور اسے نشے کی لت میں مبتلا کر کے ہر رات میں ساتھ بدسلوکی کرتا رہا، یہاں تک کہ میں حاملہ ہو گئی۔ اس نے سوچا تھا کہ جب میں حاملہ ہو جاؤں گی تو اپنی بدنامی کے ڈر سے نکاح کے بارے میں سوچوں گی اور وہ خود مجھ سے نکاح کر لے گا۔ اس طرح وہ میرے جمائے کاروبار کا مالک بھی بن جائے گا اور نشے کی وجہ سے ارسلان بھی اس کے راستے کا کانٹا نہیں رہے گا۔ شہراز کی حقیقت جان کے میرے ہوش اڑ گئے۔ پہلے ہی میں نے اپنی زندگی میں کیا کم تکلیفیں اٹھائی تھی، جب شہراز میرے لیے ایک نئی مصیبت بن کر کھڑا ہو گیا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ اب یہ خواب دیکھنا چھوڑ دے کہ مجھے مظلوم سمجھ کے وہ مجھے استعمال کرے گا اور میں مجبور ہو کر استعمال ہوتی چلی جاؤں گی۔ میں وہاں سے نکل کر سیدھی پولیس اسٹیشن گئی۔ میں نے شہراز پر مقدمہ درج کروا دیا اور اس کے بیٹے فہد پر بھی، جس نے میرے معصوم سے بیٹے کو نشے کی لت میں مبتلا کیا تھا۔ وہ دونوں باپ بیٹا جیل میں تھے اور اپنے کیے کی سزا بھگت رہے تھے۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ میرا حمل خود بخود ضائع ہو گیا تھا۔ اس وقت کے بعد سے میں نے کبھی دوبارہ اس رشتے پر بھروسہ نہیں کیا۔ آج میں پلٹ کر اپنی زندگی کو دیکھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میرا بیوہ ہونا بھی شاید میرا گناہ بن گیا تھا۔ ہمارے معاشرے میں ایک بیوہ عورت کو جینے کا حق کیوں نہیں دیا جاتا؟ اگر وہ اپنی اولاد کی خاطر دوسری شادی نہیں کرنا چاہتی تو اسے اس معاشرے میں اس قدر کیوں ذلیل و رسوا کیا جاتا ہے؟ کیا مجھے اس وقت اپنے بیٹے کو چھوڑ کر دوسری شادی کر لینی چاہیے تھی؟ کیا شادی کے بعد میرے بیٹے کو وہ پیار ملتا جس کا وہ حقدار تھا؟ آپ سب لوگ مجھے کمنٹ سیکشن میں میرے ان سوالوں کا جواب ضرور دیجیے گا۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی اور سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔